نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 رمضان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک وہ زندہ رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے، آخری وقت تھا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب بلایا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک کان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئیں، غمگین ہو گئیں، اور پھر بلایا اور دوسرا کان قریب کرنے کو کہا تو دوسرے کان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک کان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا سے جانے کی خبر دی تو آپ پریشان ہو گئیں، اور دوسرے کان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خاندان میں سے آپ سب سے پہلے قیامت کے دن مجھ سے ملو گی، آپ سے ملاقات ہوگی۔ تو اس بات سے حضرت فاطمہ الزہرا خوش ہو گئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد تقریباً 6 مہینے کے بعد 3 رمضان المبارک کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی جدائی کے صدمے اور غم کی وجہ سے انتقال فرما جاتی ہیں، دنیا سے رحلت فرما جاتی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت فرمایا اور جنت کی عورتوں کی سردار فرمایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ملاقات کے لیے آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور ان کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر بچھا دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی اولاد کو دنیا کی طرف ان کی رغبت نہیں رکھی اور دنیا کی محبت ان کے دلوں کے اندر نہیں ڈالی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، آپ بھی جاؤ، آپ بھی کوئی غلام لے کر آؤ۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کا رش تھا، غلام لینے والوں کا رش تھا، تو حضرت فاطمہ الزہرا واپس آ گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آئے ہوئے دیکھا۔ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر پوچھا، فاطمہ اس دن آپ بھی وہاں پر آئی تھی جہاں غلام تقسیم ہو رہے تھے، آپ کیسے آئی تھی، کس وجہ سے آئی تھی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی ہوں، گھوڑے کا چارہ بھی بنانا ہوتا ہے، روٹیاں بھی پکاتی ہوں، تو میرے ہاتھوں میں گڑے پڑ گئے ہیں، میں اس لیے آئی تھی کہ ایک غلام مجھے بھی مل جائے تاکہ میرے کاموں کا جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی میں تمہیں جو ہے ایک ایسی تصویر نہ بتاؤں، ایسے کلمات نہ بتاؤں کہ جن کی وجہ سے تمہارا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، اور وہ تصویر غلام کے متبادل ہے، اگر وہ پڑھ لو گی تو تمہیں غلام کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تسبیحات بتائیں کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ رات کو سوتے وقت یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، آپ کے گھر کے سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حیادار خاتون ہیں، وہ باحیا خاتون تھیں کہ جب ان کی دنیا سے جانے کا وقت آیا، رحلت کا وقت آیا، تو اس وقت پریشان ہو گئیں، غمگین ہو گئیں کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد کسی غیر محرم کی نظر میرے جسم پر، میرے کفن پر نہ پڑ جائے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہیں کہ علی، میرا جنازہ رات میں اٹھانا تاکہ میرے جسم کے کپڑے پر بھی، میرے کفن کے کپڑے پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ وہ باحیا خاتون ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات 3 رمضان المبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ان کی حیا میں سے کچھ زکوٰۃ ہماری عورتوں کو بھی نصیب فرمائے،
اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔